آج دل نہیں تھا کر رہا کچھ کرنے کو، لیکن زندگی رکتی نہیں، تھوڑا سا کام، تھوڑی سی ہمت، اور بس یہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ہوپفلی سب سچ خیریت سے بتاؤں ہوں گے، آج بالکل دل الحمدللہ نہیں ہم تھا سب کر بھی رہا ٹھیک میرا ہیں۔ کچھ کرنے کو، ونی ویڈیو کے نہ ساتھ حاضر ہوں، جانے تو چلیں کیا اپنے ولاگ کا کتنا آغاز کچن کرتے ہیں۔ چمکانے کا دل کر رہا تھا، نہ بس کچھ بھی، بس تھکاری سی تھی۔ اور یہ میرے ہسبینڈ کچھ گروسری لے کر نہ آئے ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی کام کرنا پڑتا ہے گھر کے لیے، جو ہے نا کیا کریں، گھر چلانا پڑتا ہے، یہ تو روز کی کہانی ہوتی ہے نا۔ شاید میں نا فیڈ اپ ہو گئی ہوں اپنی روٹین سے، حد سے زیادہ کام کر کر کے نا میں تھکتی جا رہی ہوں۔ ایکچولی رمضان آنے کی مجھے ایک جوش بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ساتھ میں یہ ٹینشن بھی ہے کہ میں رمضان سے پہلے سب کچھ کر لوں، اور میں کہتی ہوں کہ میں نا بڑے سکون سے عبادت کروں، خالی بس روٹین کے نارمل سے تھوڑے سے کام ہوں، اور کام کی زیادہ میرے سچ پاس بتاؤں زیادتی میں نہ نا ہو۔ رمضان میں اگر برڈنائز ہوں نا تو مجھے عبادت کا بھی مزہ نہیں آتا۔ میں ہر سال نا بڑے اچھے طریقے سے گھر کو سیٹ اپ میں لے کے آتی ہوں، ہر چیز کو آرگنائز کرتی ہوں، اور یقین کریں میرا رمضان اتنے سکون سے گزرتا ہے کہ مطلب کہ بہت ہی مزہ آتا ہے، گھر والے بھی پرسکون ہوتے ہیں اور میں بھی۔ ایکچولی جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ سب پورے گھر کو لے کے چلتی ہے۔ اگر میں ڈسٹرب رہوں گی، میرے کام آرگنائز نہیں ہوں گے، تو پوری فیملی افیکٹ ہوگی اس بات میں۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا آپ میرے باتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، ایگریڈ کریں گے، اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے بات صحیح کی ہے کہ نہیں، مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو خیر یہاں پہ جی اب شام کا وقت ہو چکا ہے، یہ جو برتن تھے میرے، آپ کو بتایا نا میرا ڈیوائڈر کب سے ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ بھائی بالکل کام کرنے کو تیار نہیں ہے، آج کل پہ ٹالتے 6 منتھ ہو گئے، بلکہ 8 منتھ جو ہو گئے، ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان وہ کو صحیح پتہ نہیں ہوتا کر ہے رہے۔ کہ تو ہم نے کوئی برتن میرا مہمانوں کے کدھر لیے پڑا الگ ہے، کوئی برتن کدھر رکھے پڑا ہوتے ہے، ہیں، لیڈی آپ بھی روٹین ایک کے ہاؤس الگ وائف ہیں۔ برتن رکھے ہوتے ہیں، اور آج کل جو گھر چھوٹے ہیں اور اسپیس کم ہوتی ہے اور برتن زیادہ ہیں، تو آرگنائز بڑے اچھے طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ خیر یہ میرا اللہ جانتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ جیسے اتنے مطلب 8 مہینے ہو گئے میں کس طریقے سے گزارا کر رہی ہوں۔ کچھ سامان میں نے آئرن سٹینڈ میں رکھا ہوا تھا، وہ خالی کیا ہے، کچھ کہاں ٹب کے اندر کتنے عرصے پڑا رہا ہے، کچھ جو ہے نا ڈی فریزر میں نے سامان رکھ دیا تھا، جو بڑا مشکل ہوا ہے میرے ساتھ، بڑا مشکل ٹف ٹائم میں نے خیر نکالا ہے، یہ اور ابھی بات بھی کرنے کا نکال رہی مقصد ہوں۔ یہ ہے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے انسان کے ساتھ یہ کہانی ہوتی ہے، گھر کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، مرمت کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ 2-4 دن میں لیبر کام کر جاتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے نا بڑا کام لٹک جاتا ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا تب مل جائے گا، میں اب کیا کر سکتی ہوں۔ تو خیر میں نے کہا تھوڑے سے برتن آپ سے شیئر کر لوں، میں چونکہ کام کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتی جاؤں۔ یہ میرے پاس مجھے طریقے یاد سے ہی میرے نہیں ہوتا، پاس نا سامان خرید کے 3 نا میں ایئر نے رکھ ٹائٹ دیا جار تھا۔ اور تھے، اور ایک یہ جب نکلے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں نے کہا اچھا یہ بھی میرے پاس تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو اب میں نے اس کو فی الحال تو رکھا ہوا ہے، اس کو واش وغیرہ کر کے نا اس میں کوئی چیز ایسی ڈالوں گی جو خراب نہ آنے والی ہو نا۔ ساتھ میں مجھے سامان بالکل ہی بھول گیا تھا، چونکہ 1 سال تقریباً ہونے والے 8 ماہ، گرمیوں میں جون میں یہ ڈیوائڈر ٹوٹا تھا، خراب ہوا تھا، اور ابھی تک جو ہے نا سامان کو میں نے جیسے آئے تھے نا، گرمیوں میں گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے تو ہم نے فٹافٹ سامان رکھنے والی بات کی۔ جب میں نے چیزیں دیکھی تھے، جیسے بچے خوش نہیں ہوتے کھلونے دیکھ کے کہ جتنے مرضی پرانے کھلونے ہوں اور وہ سال بعد نکال کے کسی آپ آرگنائزر سے نکال کے ان کو دیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اچھا میرے پاس یہ بھی سامان پڑا ہے، تو انشاءاللہ میں جو ہے نا ویڈیو میں استعمال کروں گی، حالانکہ میں کر بھی چکی ہوں اپنی ویڈیوز میں یہ چیزیں یوز، لیکن جو ہے نا بس اب انشاءاللہ مجھے بھول چکا تھا۔ اچھا دیکھیں، یہ کام آپ نا نائٹ کا ٹائم ہے، یہ رات کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں کام کر رہی ہوں، کیونکہ دن کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کھانا بنانا ہوتا ہے، صاف صفائی ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کے کام ہیڈک والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سکون سے میں رات کو کرتی ہوں۔ بچے اکیڈمی وغیرہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر میں کرتی ہوں، حالانکہ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا، میں بہت تھک چکی تھی، دیکھنے میں آپ کو بہت بورنگ اور نا آسان لگ رہا ہوگا، لیکن یقین کریں ایک جگہ برتنوں کو نکالنا پھر ان کو رکھنا بہت مشکل تھا میرے لیے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان پہ نا ڈسٹ بھی آئی ہوئی تھی، ہر چیز پہ ڈسٹ آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ بند پڑے تھے، اس کے باوجود دیکھیں یہ ان میں نا ڈسٹ آ چکی تھی، لیکن میں نے موٹا ان پہ کپڑا مارا ہے، میں بہت زیادہ ان کی نا صفائی نہیں کی۔ اگر میں کسی اور ٹائم پہ ہوتی نا یا اور حالات چل رہے ہوتے تو میں ضرور ان کو ایک چیز کو واش کرتی۔ میں ڈیوائڈر سے جب بھی برتن نکالتی تھی نا ان کو ہمیشہ واش کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے رکھتی تھی، لیکن چونکہ اوپر والا پورشن بھی اب سیٹ کرنا ہے، وہ بھی خالی ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ اس کا بھی ہم کام کر رہے ہیں، ساتھ نیچے بھی ہے اور ڈیلی روٹین کے کام بھی ہے، کچھ بھی ہم سکپ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نا میرا یہ تھا کہ یہ اپنے ان کو ٹھکانہ مل جائے، برتنوں بیچاروں کو اپنا گھر مل جائے، یہ کب سے بے گھر ہوئے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ میری بیٹی اوپر شفٹ ہوئی ہے، اس کا سامان اوپر چلا گیا ہے، تو جو ہے نا اس نے اور اس کے بھائی نے مل کے الماری شیئر کر لی ہے، کبڈ، اس کے بعد اپنی الماری نہیں ہے فی الحال، تو اللہ پاک انشاءاللہ دیں گے تو وہ اپنے یوز کرے گی، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے اس پہ الماری، تو بھائی کے ساتھ شیئر کری اور مجھے اس کا یہ یونٹ مل گیا، سمجھو کہ
الماری کے 4 خانے ہیں نا کیبنٹ کے، تو میں اس میں سامان سیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ اب میں بڑی خوش ہوئی ہوں، میں نے کہا شکر ہے وہ اوپر چلی گئی ہے تو میں سامان رکھتی جاؤں۔ دیکھیں ان میں ڈسٹ ہے، وہ میں نا بس موٹا موٹا صاف کیا، میں باریکیوں سے نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ جب ڈیوائڈر بن کے آ جائے گا، اتنے تک رمضان بھی گزر جائیں گے، تو انشاءاللہ ایک ایک چیز پراپر واش کر کے نا پھر لگاؤں گی۔ ابھی میں بس اندر ہی رکھنے والی بات کر رہی تھی کہ کام سمٹ جائے، اور یقین کریں میں سامان دیکھ رہی تھی تو میں اتنی خوش ہو رہی تھی، یہ جو کیوٹ کیوٹ سے آپ کپ، چھوٹی چھوٹی گلاسیاں اور یہ چھوٹی چھوٹی کٹوریاں دیکھ رہے ہیں نا، میں بڑی خوش ہوئی ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ بھی میرے پاس پڑے تھے، مجھے تو بھول گئی، ایک ایک چیز بھول گئی ہے نا۔ کانچ کے سیٹ میں نے جب دیکھے نا سارے سیٹ، تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں، میں نے کہا میں ان کو ایک ہی یونٹ میں رکھوں گی۔ اچھا ساتھ ہی میں ابھی نا یہ ان چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی، اور ساتھ مجھے نا ان پہ بڑا لاڈ آ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی گلاسیوں پہ۔ یہ کٹوریاں میں جب لے کے آئی تھی تو ان میں سے ایک کٹوری آتے ساتھ ہی میری بیٹی سے ٹوٹ گئی تھی۔ یہ گلاس رکھنے لگی ہوں نا، تو ابھی میں ان کو اتنے پیار سے دیکھ رہی، تو یہ ساتھ گرا ہے نا، تو وہ فوراً ٹوٹ گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھیں فوراً جو ہے نا نظر لگ جاتی ہے، اور پیار کی بھی نظر لگتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بری نظر سے کسی کو دیکھیں۔ اچھا یہ مجھے اتنی اچھی چھوٹی چھوٹی کٹوریاں مجھے یہ بڑی پیاری لگتی ہیں، یہ بھی میں سرونگ کے لیے یوز کرتی تھی، لیکن اب جو ہے نا بھول گئی تھی، اب پھر انشاءاللہ کروں گی۔ اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ کچن میرا بہت چھوٹا ہے، اس میں بھی بس ضرورت کا سامان آتا ہے، جو ریگولر کچن کا سامان ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ایڈجسٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پھر مجھے نا رکھنی پڑتی ہیں علیحدہ سے، تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو، ٹوٹیں بھی نہ، اور یوز میں بھی ہوں۔ پہلے ڈیوائڈر میرا شیشے والا تھا نا، تو اس سے مجھے بڑی سہولت ہو جاتی تھی کہ میں اس میں سے چیزیں دیکھ لیتی تھی، سامنے پڑی ہوتی تھی۔ اب جو ہے نا چیزیں بند پڑی تھی ڈی فریزر میں، کوئی بھلا کس میں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی کہاں ہے سارا سامان۔ آئس کیوب دیکھیں، میں نے کہا شکر ہے چلو یہ بھی سامنے ایک جگہ پہ پڑے ہیں، ابھی ٹماٹر وغیرہ کا پیسٹ بنا کے رکھوں گی رمضان کے لیے، تو یہ بھی مجھے ہر چیز نظر میں آ گئی۔ اب جب رمضان کی تیاری کروں گی تو مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا ٹیبل پہ رکھنے کے لیے، تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور یہ جو گلاس کور ہے وہ بھی سامنے آ گئے، تو اب اس کا آفٹر دیکھیں، ماشاءاللہ دیکھیں اب اچھا سیٹ ہو گیا، بہترین، اپنی طرف سے اچھی کوشش کی۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو مجھے ضرور بتائیے کہ ویڈیو پہ نیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں میرا ڈیوائڈر جو ٹوٹ گیا ہے، یہ بہت خوبصورت تھا، سب اس کو بہت پسند کرتے تھے۔